جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے نامور اداکار ببریک شاہ صاحب کے بیٹے ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ پانی کے تالاب یا کنواں جو بھی نام لیا جا رہا ہے اس کے اندر گرے؟ وہ نہیں ہے موجود اس دنیا میں، تو بھی مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچے گھر میں کھیلتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے ابھی پیچھے سے آواز مار دے گا کہ نہ کوئی اس کی ڈیپتھ میجرمنٹ بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، بہت گہرا تھا، 10 فٹ بہت گہرا تھا، ایکوافونک پاؤنڈ جو ہیں وہ 2-2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی پوائنٹ سے آپ کا میزبان منصور علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے نامور اداکار ببریک شاہ صاحب کے بیٹے ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ پانی کے تالاب یا کنواں جو بھی نام لیا جا رہا ہے اس کے اندر گرے؟ کس طرح گرے یا گرایا گیا؟ اور اس کے بعد ایک باپ اپنے ایک چھوٹے سے ننھے سے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا، کیا فیلنگز تھی؟ آئیے ببریک شاہ صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ننھی سی جان اور ایک ذہین بچہ آپ کا چلا گیا، کیا فیلنگز آپ کی؟ دیکھیں، یہ ایسی فیلنگ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے 5.5 سال پیچھے پھینک دیا ہو، یعنی کہ میں نے اس کے ساتھ تقریباً 3.25 سال گزارے، اور وہ میرے دل کے بڑا قریب تھا، اور کوئی بھی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دفناتے ہوئے اپنی فیلنگ نہیں بیان کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آزمائش اللہ نے پیغمبروں پر ڈالی تھی، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس آزمائش کو پورا جو ہے وہ کر سکیں۔ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنانا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حوصلہ دیا، ہم اس کو کر پائے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس کی آزمائش کو پورا کر پائے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اور بچے سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے موجود اس دنیا میں تو بھی مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچے گھر میں کھیلتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے ابھی پیچھے سے آواز مار دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، مگر چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی نے دھکا دیا یا وہ خود گرا یا کوئی کسی کی غفلت تھی، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، انیشیل غفلت تو یہ تھی کہ جس نے پاؤنڈ بنایا تھا نا، اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہاں بچے آئیں گے، وہ کھیلیں گے، اس میں کوئی گر سکتا ہے۔ اس نے نہ کوئی سیفٹی رکھی، نہ کوئی اس کی ڈیپتھ میجرمنٹ بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، بہت گہرا تھا، 10 فٹ بہت گہرا تھا، ایکوافونک پاؤنڈ جو ہیں وہ 2-2.5 فٹ سے زیادہ نہیں بناتے دنیا کے اندر۔ تو اس کا اپنا قد ماشاءاللہ 3-4-3.5 فٹ تھا ایسے، تو وہ کھڑا ہو سکتا تھا پانی میں بھی۔ پھر سیکنڈلی کوئی گرل نہیں لگی ہوئی تھی باہر آؤٹ ڈور، نہ ہی پانی میں کوئی جال لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی گرے تو وہ اندر ڈوبے نہیں، ٹھیک ہے، یا پکڑنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ کوئی گرے تو کوئی بچہ کسی چیز کو پکڑ لے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ بالکل یعنی کہ سمجھ لیں کہ موت کا کنواں بنا ہوا تھا۔ اچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ گھر کے اندر بچہ نہیں تھا، باہر گیا، کس طرح گیا باہر؟ یہ بالکل اس پیچھے درخت کے ساتھ نیچے بنی ہوئی تھی جگہ، اور کئی دفعہ نرسری کے اپنے بچے ہی جو ہیں بیچ میں گرے، مگر وہ لوگ تو موقع پہ موجود تھے تو انہوں نے نکال لیے۔ یہ اکیلا ہی نکلا ہے، اکیلا ہی گیا ہے، اور نہ کوئی وہاں موجود تھا کیونکہ سنڈے تھا، پاؤنڈ کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں تھا، اور ہمیں بھی ایسا لگا کہ یہ تو اندر ہی کھیل رہا ہے، تو دھیان نہیں دیا اس بات کے اوپر۔ تو 5 منٹ میں ہی جب یہ نظر نہیں آیا تو میری بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی تو یہیں کھیل رہا تھا۔ وہ ایک دم باہر نکلی ہیں، ادھر گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں، میں اندر ڈھونڈ رہا ہوں، تو نانی اس کی باہر نکلی ہے پاؤنڈ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ تو نیچے پانی میں پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے چیخیں مارنی شروع کی تو میں فٹافٹ باہر گیا ہوں، تو پھر اس دوران میں ہی میں نے دیکھا، میں سمجھ شاید انہوں نے ابھی نکالا، تو میں نے CPR وغیرہ دیا، پھر اس کو اسپتال لے گیا۔ انہوں نے کہا ہی از ڈائڈ پاسڈ اوے فیو منٹس بیک، یعنی کہ اس کی باڈی پرپل ہو چکی ہوئی۔ کتنی دیر بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ پانی کے اندر گر چکا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ ٹوٹل 10-15 منٹ کے اندر ہی ہے، ساری جتنا واقعہ ہوا ہے نا یہ ٹوٹل 10-15 منٹ کا ہے۔ اس کا باہر نکلنا، پانی میں گرنا، ہمارا اس کو ڈھونڈنا، اس کا ڈوب جانا پانی میں، پھر نکالنا، ہسپتال لے کے جانا، یہ ٹوٹل سارا واقعہ 10 سے 15 منٹ کا واقعہ ہے۔ بس سمجھ لیں کہ یہ 2-3 منٹ کی کوتاہی میں ہی وہ جو ہے وہ کہیں جو ہے اللہ نے اس کی جو ہے، مگر اب جس نے مقرر موت ہے، اگر اللہ نے مقرر کی ہے، انسان کہتا ہے میں یہ تدبیر کر لیتا، میں یہ تدبیر کر لیتا، مگر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے سامنے آپ کی کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اگر مقرر موت ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ بتا رہے تھے کہ کافی ذہین تھا، کوئی اس کی باتیں میرے ساتھ شیئر کریں، ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے بیٹے کے بارے میں جان سکیں۔ وہ ماشاءاللہ جب 10 مہینے کا تھا تو اس نے چلنا اور دوڑنا شروع کر دیا تھا،
تو میں والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے تینوں بیٹے ہیں وہ سارے 1.5 سال میں چلے ہیں, میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جو 10 مہینے میں چل پھر رہا ہو. تو انہوں نے کہا یہ خاص ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہے. ہاں, گاڈ گفٹیڈ. وہ پک بہت جلدی کرتا تھا اور اس کی میموری جو ہے وہ فوٹوگرافک تھی. اور آپ نے اگر کوئی چیز سکھا دی, اب آپ اسے الٹا پوچھ لیں یا سیدھا پوچھ لیں, اس نے آپ کو ایکوریٹلی وہی بتانا ہے جو اس نے سیکھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سارے شیپس معلوم تھے, سرکل, ٹرائنگل, اسٹار, یہ وہ ہر چیز اس کو معلوم تھی. اور ABC اس کو ساری آتی تھی, 1 2 3 اس کو ساری آتی تھی. اور وہ اسکول نہیں گیا تھا. اچھا, اسکول نہیں گیا تھا, اس کو سارے اینیملس پتہ تھے, اس کو ڈائناسور پتہ تھے, وہ انگریزی بولتا تھا. تو یہ حیران کن تھی ہمارے لیے باتیں کہ 2 سال کا بچہ وہ موبائل بھی خود ہی آپریٹ کرتا تھا, ایپس کو کھولنا, ایپس کو بند کرنا, اور ایون پاسورڈ کو کھولنا. تو ہی واز ویری 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 انٹیلیجنٹ, اور بہت زیادہ جو ہے, اور بات بڑی مانتا تھا. خوبصورتی بات یہ ہے کہ ضد نہیں کرتا تھا. آپ نے سب سے زیادہ فرما بردار وہی تھا. ہاں, وہ ضد نہیں کرتا تھا, یعنی آپ نے اس کو منع کر دیا نا کہ آپ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا تھا. کہ میرے پاس, میں کام کرتا تھا تو میرے پاس آ جاتا تھا رات کے ٹائم میں اکثر آج کل فائنینس اسٹڈی کر رہا ہوں تو میرے پاس آ جاتا تھا, تو بیٹھ جاتا, تو میں اس گود میں بیٹھ جاتا تھا. تو میں تھوڑی دیر بعد جب میرے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا تو میں اس کو کہتا تھا یار تم صوفے میں سو جاؤ, تو وہ اٹھ کے جا کے وہاں سو جاتا تھا. ضد نہیں کرتا تھا کہ نہیں میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے, ادھر ہی سونا ہے. اچھا, آپ کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ان کی والدہ کی کیا کنڈیشن ہے, اس کے باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو نہیں پتا کہ وہ واپس نہیں آئے گا, کس طرح ان کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ بچوں کو؟ دیکھیں, میری تو کوشش یہ ہے کہ سب کو جو ہے صبر کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ تلقین کروں. اب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنے اپنے لیول پر غم ہے. جیسے اس کا, میرا بالکل تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہے وہ اس کے دوست تھے, دونوں آپس میں بہت دوست تھے, کھیلتے بھی اکٹھے ہی تھے. تو وہ اس دن قبر پہ چلا گیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے اس میں مٹی کیوں ڈالی ہوئی ہے, اس کی مٹی اٹھائیں, میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, میں نے کہا بیٹا جو مر جاتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, وہ پھر دوبارہ نہیں آتا. تو اب اس کو کیا پتا, باہر اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسی بڑی نرم دل کی ہوتی ہیں. ہاں, تو اور ایک ماں کا درد تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا نا. تو ان کی کیا کنڈیشن ہے, ان کی والدہ کی؟ ان کی والدہ جو ہیں وہ تو پچھلے کئی دنوں سے ٹرامے میں ہیں. ابھی آج 4تھا دن ہے تو کچھ چلنا پھرنا اس نے شروع کیا ہے آج کے دن, اور اس کو بہت سمجھایا ہے کہ ابھی باقی 3 بیٹے بھی ہیں, ان کو تمہاری ضرورت ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس وہ ایک ہی تمہارا بیٹا تھا, مگر یہ ہے کہ اس کا دل تو صبر نہیں ہو سکتا نہ میرا ہو سکتا ہے. بالکل, میں خود بھی سوتا ہوں رات کو, یا جب اکیلے ہوتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے اس وقت, اور سوچتا ہوں, مگر پھر بھی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں چلو اللہ نے میرا ایک بیٹا تو جنتی کیا ہے نا. چلیں جی, اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے اور آپ لوگوں کو بھی صبر دے. ناظرین, بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے, بہت تکلیف دہ بات. جس طرح اس کی موت ہوئی, کوئی سیکورٹی نہیں, سیکور نہیں کیا گیا اس چیز کو جس میں وہ گر کے اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کے لیے بھی پراپر انتظامات کرنے چاہیے. اس کے لیے آپ نے کوئی کسی کو انفارم کیا, سوسائٹی والوں کو یا کسی اور؟ وہ بیسیکلی پاؤنڈ جو ہے مجھے سوسائٹی سے ہی پتہ لگا, میرے علم میں نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے کہ اس نے یہاں پہ ایکوافونک پاؤنڈ بنایا ہوا ہے, اور اس کو میں نے پھر بند کروا دیا اسی دن ہی. اس لیے یہ سوچ کے کہ اگر میرا بیٹا مر گیا کہ کل کو کسی اور کا بیٹا یہاں گر کے نہ مر جائے. اچھا, جیسا کہ آپ نے پہلے یہ بھی بتایا کہ ان کے اپنے بھی بچے بیچ میں گرتے رہے, حالانکہ وہ پاس ہوتے تھے, نکال لیتے تھے, ان کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا. تو ان کے خلاف کوئی کیس وغیرہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, وہ لوگ تو بیچارے امپلائیز تھے, جو مالک تھا نا اس کو تو پرواہ نہیں تھی نا. اس نے سوچا کہ یار میں نے اپنے کام کے لیے بنایا ہوا ہے, کسی کا گرے گا تو گرے گا, میرا تھوڑی گرے گا. میں مالک کی بات کر رہا ہوں, مالک کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, لیگل ایکشن تو بنتا تھا کہ میں اس کے خلاف کرتا, مگر میں نے اسی لیے نہیں کیا. وہ یہاں آیا تھا میرے پاس, اپنا اس نے یہاں کے افسوس کیا تھا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, مگر وہ میری کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس نے اپنا بیٹا نہیں کھویا. پھر میں اس کو دیکھتا رہا, دل میں سوچتا رہا کہ یار اگر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا تو اس کے بھی تو بچے ہوں گے. اگر اس کو 302 ہوگی اور یہ اندر چلا گیا تو پھر اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے بغیر زندگی گزاریں گے. تو سمجھ لیں کہ اس کی موت میرے دل کو تسلی نہیں تھی دے رہی. تو میں نے کہا بس اللہ نے اٹھا لیا, اسی میں ہی کوئی بہتری ہوگی میرے لیے بھی اور میرے بیٹے کے لیے بھی. تو بس میں نے اللہ کا کام جان کے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. وہ میں نے سوچا کہ آگے آنے والے بچوں کی زندگی بچ جائے گی اگر میں اس علاقے کو, اس جگہ کو بند کروا دیتا ہوں. بس میں نے اسے یہی گزارش کی کہ اس کو بند کر دیں, بس میں اس کو مزید دیکھ نہیں سکتا.
مجھے رات کو سمجھ لیں کہ نیند نہیں آتی، اگر میں وہ کھلا رہتا تو مجھے تھا کہ میرے کوئی اور بچہ چلا جائے گا یا نرسری کے کوئی بچوں میں سے کوئی گر جائے گا، مر جائے گا. تو میں نے پھر بس یہی کیا کہ میں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو کہوں کہ بند کر دے. اور سوسائٹی کے لوگوں نے بھی، نیسپاک کے لوگوں نے بھی بہت جو ہے نا وہ سپورٹ کیا. انہوں نے اسی دن سارا جو ہے وہ بند کروا دیا اور اچھا کیا. بس یہی پاسبل تھا، میں سمجھتا ہوں یہی انٹیلیجنٹ فیصلہ کیا جا سکتا تھا اس وقت. باقی اللہ عالم، جو اللہ کرنے والا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل تھی. اتنا نرم دل اور اتنا مضبوط دل ببرک شاہ صاحب کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر دے. آپ نے بھی سنا اتنی حادثاتی موت، وہ بھی ایک ننھے سے بچے کی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.